أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھرے۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان کو گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33، 34، 32، 33، 34۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مختلف نعمت کا ذکر فرمایا، مختلف نعمت کا ذکر فرمایا۔ ایک انسان کو پیدا کیا، کبھی آپ غور کیجئے کہ نعمت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ کسی کی 2 آنکھیں نہیں ہیں، اس کو پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں اور صحیح سالم ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ 2 پیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 2 ہاتھ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 سر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی گویا کہ ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ایک ایک اعضاء اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں پوچھیے، جو کان سے بہرا ہے اس کو پوچھیے سننا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو گونگا ہے، بول نہیں سکتے، ان کو پوچھیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو احساس ان کو ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے تو ان نعمتوں کی، بہت بڑی نعمتوں کی آپ شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو صحیح سالم بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، کیسے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے، ہم آسمان پر دیکھتے ہیں رات میں ستارے کو دکھائی دیتا ہے، تو یہ ستارے صرف ایک ستارے نہیں ہیں، بلکہ کچھ دائرہ بنا ہوا ہے۔ بورڈ نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھاتا، یہ دائرہ بنا ہوا ہے، اور ہر ستارے، ہم تو رات ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں، لیکن جو سورج ہے، چاند ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہ جتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، یہ سیارے راتوں دن 24 گھنٹہ اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتی ہے، اور کوئی بھی سیارہ کسی بھی سیارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھرے۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کیے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے اور زمین کو بچھونا بنایا ہے۔
اب کہیں گے کہ بچھونا ہم تو بہترین پلنگ میں سوتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کہاں پلنگ میں سوئیں گے؟ مرنے کے بعد جو آپ کا بچھونا ہوگا وہ بچھونا ایک زمین ہی ہوگی، مٹی ہوگا، اور مٹی کے اندر آپ کو سلایا جائے گا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائے۔ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، آج ہم چاول کھاتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، لوگ اس کی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی اگر کبھی کبھی دیکھنا ہو آپ کو تو بنگال اور بہار میں چلے جائیں، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، یہاں پر جو ہے دھان کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان کی بارش برسا کر ہم مختلف قسم کے درخت اگاتے ہیں۔ یہ دھان ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، دال، کئی قسم کے دال ہے، یہ سب زمین سے اگتا ہے۔ اس طریقے سے پھل فروٹ ہے، انار ہے، کیلا ہے، کشمش ہے، یعنی جہاں آپ جدھر بھی آپ نظر اٹھائیں گے کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب آسمان کی بارش برسا کر اللہ رب العالمین اگر آسمان سے بارش برسانا بند کر دے تو یہ پھل فروٹ کا اگنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں۔ آپ جب پھل فروٹ کھاتے ہیں تو ہر پھل فروٹ کے مزہ الگ الگ ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا اور میٹھا دونوں رہتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ذائقے خوشبودار اور فوائد بھی مختلف ہیں، یعنی اور ہر پھل فروٹ کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں کہ ہلدی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی اور رنگ کا ہوتا ہے، اور سب الگ الگ رنگ کا، الگ الگ ذائقے اور الگ الگ خوشبو ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں، اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان سب سے پہلے انسان پیدل چلتا تھا، لیکن جب ترقی ہوئی تو پھر سائیکل کو ایجاد کیا، پھر اس کے بعد جب اور جلدی پہنچنا ہے تو گاڑی کو بنایا، بائک کی ایجاد ہوئی، پھر اس کے بعد اور جلدی اگر پہنچنا ہے تو پھر اس طریقے سے فور ویلر کی ایجاد ہوئی، اس سے اور جلدی جانا ہے تو پھر ٹرین کی ایجاد ہوئی، پھر اس سے اور جلدی کہیں جانا ہے تو پھر فلائٹ کی ایجاد ہوئی۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، چاہے انسان ہو، چاہے تجارت کی شکل میں ہو، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر سامان کو جلدی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زمینوں اور پہاڑوں، چشمے اور نہریں جاری کر دے۔ یہ زمین اور یہ پہاڑ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کرنے کے لیے ایک کھوٹی، کھمبا، پیلر بنایا ہے۔ جس طریقے سے ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، گھروں کی تعمیر کرتے ہیں تو پیلر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا، اور یہ پہاڑ پیلر ہے۔ اور نہریں، آج آپ جتنی بھی نہریں دیکھ رہے ہیں، ندیاں دیکھ رہے ہیں یا گنگا دیکھ رہے ہیں، یہ سب جتنے نہریں، ندیاں، اور ندیوں کے اندر جو پانی ہے اور پانیوں کے اندر جو طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔ یہ جو نہریں ہیں، ندیاں ہیں، تم بھی پانی پیو، کھیتوں کو بھی سیراب کرو، اور کھیتوں کو سیراب کرنے سے پھر وہ درخت کے جو زمین کے اندر درخت ہے، پھل فروٹ کے درخت ہیں، اناج کے درخت ہیں، جس چیز کے بھی درخت ہے، وہ درخت جلدی سے پھر اوپر اٹھتا ہے اور پھر جلدی سے پھل دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے تاکہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ میں پہلے ہی بولا، رات ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں، لیکن سورج اور چاند اور جتنے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں، یہ 24 گھنٹہ چکر لگاتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔
ایک سیکنڈ بھی ان کو آرام نہیں ہے، کبھی ٹھہرتے نہیں، رات کو ٹھہرتے ہیں اور نہ ہی دن کو ٹھہرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مسلسل سورج اور چاند چلنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے رات اور دن ان کا باہمی تفاوت یعنی دوری جاری رہتا ہے، کبھی رات دن کا کچھ حصہ لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے، جیسا اس وقت دن کا کچھ حصہ لے کر کے رات لمبی ہو گئی، آج لمبی ہو گئی، تو یہی دن کا کچھ حصہ لے کر کے رات لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن رات کا کچھ حصہ لے کر کے لمبا ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ابتدائے کائنات سے چل رہا ہے، اس میں ایک سرم و فرق نہیں آیا۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ ابتدائے کائنات سے، جب سے کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی اس نے تمہاری تو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جو تم اس سے طلب کرتے ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ جسے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے اور جسے تم طلب نہیں کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک انسان کی ضرورت کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کیا ضرورتیں ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو انسان جو چیز مانگا اس کو بھی دیا، جو چیز انسان نے نہیں مانگا اللہ نے وہ بھی دیا، بہت بڑی نعمت ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ قرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، انہیں کوئی ہیتا اور احاطہ اور گھیر کر شمار میں نہیں لا سکتا، چہ جائے کہ کوئی ان نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکے۔ ایک اثر میں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ یہ حضرت داؤد نے کہا جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، تو شکر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب اس طریقے سے حضرت داؤد نے کہا کہ اے میرے رب تیری شکریہ ادا میں کیسے کروں جبکہ تو نے شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اتنے نیک تھے، اتنے متقی اور اتنا اللہ کا ڈر اور خوف تھا ان کے دل کے اندر کہ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نماز اور سب سے زیادہ نفل نماز نفل روزہ اگر کسی کا قبول کیا اللہ رب العالمین نے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے نیک اور اتنے متقی چونکہ نبی اور رسول بھی تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے بھی تھے کہ اگر نفل نماز اور روزہ رکھنا چاہتے ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح رکھو، کیونکہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے، اللہ اکبر، اور نفل نماز 2 روزانہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے داؤد تو نے شکریہ ادا کر دیا جب کہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے۔ انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو صحیح ہے، اگر ناشکریہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے، بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے، بالخصوص کافر لوگ جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہیں۔ تو گویا کہ آج کا درس کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، اور مختلف نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔